بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ڈریم سٹوریز کے معزز ناظرین، جنت کا پہلا دن وہ لمحہ ہے جب تھکے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے آرام میں داخل ہو رہے ہیں، جب رب کی رضا سب سے بڑی نعمت بن کر سامنے کھڑی ہے، آنکھیں حیرت سے کھلی ہیں، لب خاموش مگر دل شکر سے لبریز ہے۔ پیارے ناظرین، اب فیصلہ ہو چکا ہے، خدا کی عدالت مکمل ہو چکی ہے اور ہر انسان کا آخری ٹھکانہ طے ہو گیا ہے۔ کھربوں لوگ اب دو گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، کچھ جنت کے لیے اور کچھ جہنم کے لیے۔ جو لوگ جنت کے دروازوں پر کھڑے ہیں وہ ایسی خوشی محسوس کر رہے ہیں جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ ان کے دل جوش اور امید سے لبریز ہیں، آنکھوں میں چمک ہے اور روحیں اپنے ابدی گھر میں داخل کے منتظر ہیں۔ اور پھر وہ لمحہ آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اور اچانک ایک ایسا سکون دل پر اترتا ہے جو انہوں نے کبھی دنیا میں محسوس تک نہ کیا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے برسوں کا بوجھ ان کے کندھوں سے اتر گیا ہو، جیسے ہر دکھ، ہر تھکن اور ہر آنسو کہیں کھو گیا ہو۔ پھر ایک نور ظاہر ہوتا ہے جو ہر طرف پھیل کر جنت کی فضا کو روشن کر دیتا ہے، اور اسی نور میں جنت کے فرشتوں کی آواز گونجتی ہے، تم پر سلامتی ہو، آؤ اب اس جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو۔ چمکتے چہروں والے مومنین قدم بقدم ان خوشیوں کی طرف بڑھتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس لمحے دنیا کی ہر تکلیف، ہر آزمائش اور ہر صبر اپنی حقیقت پا لیتا ہے۔ صبر کا بدلہ اب ایسی نعمتوں کی صورت میں مل چکا ہے جن کا کوئی اختتام نہیں۔ اب نہ کوئی تھکاوٹ ہے، نہ موت، نہ خوف اور نہ آنسو، مگر جہاں ایک طرف ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، وہیں دوسری طرف درد، حسرت اور ندامت سے بھرا انجام ہے۔ جہنم بھرنا شروع ہو چکی ہے اور عذاب سے بھری چیخیں اس کی گہرائیوں میں گونج رہی ہیں، ایسی چیخیں جو وقت کے ساتھ بھی خاموش نہیں ہوتی۔ تو سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم حقیقت میں کیسی ہیں؟ کیا جنت ہماری دنیا جیسی دکھتی ہے یا وہ ہر تصور سے کہیں بڑھ کر ہے؟ کیا وہاں بھی گرمی اور سردی ہوگی؟ کیا وہاں رات اور دن آتے ہوں گے؟ اور کیا ہمیشہ رہنا انسان کو اکتا بور دے گا؟ ایک حدیث قدسی کے مطابق ہمارا رب ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک گزرا۔ جنت میں انسان ہمیشہ تندرست، زندہ، جوان اور راحت میں رہے گا۔ وہاں نہ بیماری ہوگی، نہ موت، نہ بڑھاپا اور نہ ہی محتاجی۔ انسان کی عمر ہمیشہ 33 سال تک رہے گی، جو کمال اور خوبصورتی کا عروج ہے۔ میاں بیوی کی ازدواجی زندگی ہمیشہ خوشگوار ہوگی، اور جن کی دنیا میں شادی نہ ہو سکی وہ جنت میں جس سے چاہیں گے شادی کر سکیں گے۔ جنت کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہوگی، اس کا گارا خالص مشک، کنکریاں، ہیرے جواہرات اور یاقوت، جبکہ مٹی زعفران ہوگی۔ وہاں فطرت کے وہ قوانین اور دنیاوی اسباب و اثرات لاگو نہیں ہوں گے، یعنی جو آپ چاہیں گے وہ فوراً ہو جائے گا۔ پھل کھانے کے لیے نہ بیج بونا پڑے گا اور نہ انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ جو آپ چاہیں گے اللہ اسے براہ راست پیدا فرما دے گا۔ جب آپ کسی درخت سے پھل توڑیں گے تو اسی لمحے اس کی جگہ دوسرا پھل پیدا ہو جائے گا۔ ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ جنت میں ہمارے دلوں میں نہ کوئی نفرت ہوگی، نہ غصہ اور نہ حسد۔ تمام منفی اور تکلیف دہ احساسات ہم سے نکال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ہم ان کے سینوں میں جو بھی رنجش ہوگی اسے نکال دیں گے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اہل جنت دوستوں کی طرح بیٹھ کر دنیا کی یادوں کا ذکر کریں گے اور گزرے ہوئے لمحات کو یوں دیکھیں گے جیسے پردے پر کوئی فلم چل رہی ہو۔ جنت کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ایسے پانی کی نہریں جو کبھی خراب نہیں ہوگا، ایسے دودھ کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، ایسی شراب طہور کی نہریں جو سراسر لذت ہوں گی مگر نشہ نہیں کریں گی، خالص شہد کی نہریں جو صاف ستھرا ہوگا۔ وہاں کی آب و ہوا معتدل ہوگی، نہ گرمی نہ سردی، وہاں رات کبھی نہیں ہوگی بلکہ ہمیشہ نور اور روشنی رہے گی۔ وہاں نیند بھی نہیں ہوگی کیونکہ نیند تھکن دور کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جنت میں کوئی تھکن کا نام و نشان نہ ہوگا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں
اور 7 درجات جسے الفردوس، عدن، نعیم وغیرہ۔ حدیث کے مطابق انسان جنت میں انہی کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ وہاں ہر شخص اپنی نعمت پر مکمل خوش ہوگا اور کسی کو یہ حسرت نہیں ہوگی کہ اسے اونچا درجہ کیوں نہیں ملا۔ جنت کا لباس ریشم کا ہوگا، سونے کے زیورات اور موتیوں سے انہیں آراستہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہر شخص کو ایسی کامل خوبصورتی عطا فرمائے گا جو اسے سب سے زیادہ پسند ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا ذکر فرمایا جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر رینگتا ہوا جنت میں جائے گا، اللہ اسے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ تو وہ حیرت سے کہے گا، اے اللہ، تو کائنات کا بادشاہ ہو کر کیا مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ سب سے بڑی خوشی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ زمین پر 1000 سال کی خوشحال زندگی جنت کے 1 گھنٹے کے برابر نہیں، اور جنت کے 1000 سال اللہ کو دیکھنے 1 گھنٹے کے برابر نہیں۔ جب مومن اپنے رب کو دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ جنت میں کوئی اجنبی نہ ہوگا، سب اپنے پیاروں، ماں باپ، بہن بھائی، شریک حیات کو پہچانیں گے اور گلے لگائیں گے۔ وہاں بس ملاقاتیں اور محبتیں ہوں گی۔ دنیا کی عارضی حیثیت اور آخرت کی فکر۔ پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے اور جائے امتحان ہے۔ اصل ٹھکانہ اور دائمی زندگی آخرت کی ہے۔ یہاں کی تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی اور یہاں کی خوشیاں بھی۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنے اصل گھر یعنی جنت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دنیا میں آنے والی ہر آزمائش، بیماری اور دکھ پر کیا جانے والا صبر رائگاں نہیں جاتا۔ جنت کا پہلا قدم رکھتے ہی برسوں کی تھکن اور آنسو یوں مٹ جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یہ سبق ہمیں مشکلات میں حوصلہ رکھنے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ جنت کی ایک بڑی صفت یہ بتائی گئی کہ وہاں دلوں میں نفرت، حسد یا کینہ نہیں ہوگا۔ ہمیں یہاں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک رکھیں، کیونکہ پاکیزہ دل ہی اس پاکیزہ جگہ یعنی جنت کے لائق ہے۔ جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کا قصہ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر ایک گنہگار بھی سزا کاٹ کر نکلے گا تو اس سے بھی اللہ اپنی شان کے مطابق اتنا نوازے گا کہ وہ خود حیران رہ جائے گا۔ اس لیے کبھی توبہ کا دروازہ بند نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث کا یہ حصہ ہے کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے۔ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم دنیا میں اپنے دوستوں اور تعلقات کا انتخابات بہت سوچ سمجھ کر کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں تاکہ آخرت میں بھی ان کا ساتھ نصیب ہو۔ سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ مومن کا اصل ہدف صرف جنت کی نہریں یا میوے نہیں بلکہ اپنے رب کا دیدار اور اس کی رضا ہے۔ تمام مادی نعمتیں اس ایک لمحے کے سامنے یعنی بیچ معمولی ہیں جب رب اپنے بندے سے کہے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کے اعمال ہی اس کا رتبہ طے کریں گے۔ یہ ہمیں اپنے عمل میں تنوع اور اخلاص پیدا کرنے کا سبق دیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے لیے جنت کا پہلا دن کبھی ختم نہ ہو۔ ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں اپنے دیدار کا شوق نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے RJ سید عبدالوہاب شاہ جیلانی کو دیجیے گا اجازت۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔